یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات سے عالم برزخ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لے اور سمجھ میں آئے یا نہ آوے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانے اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت و دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دیں بلکہ دکھا بھی دیں، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلے بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بچکا کے قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ زمانے شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا ایک حصہ سنا دیا جائے جسے میں سن رہا ہوں۔